السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل ایجوکیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم اس ویڈیو میں 10ویں جماعت تاریخ کا فرسٹ چیپٹر سبق نمبر 1 تاریخ نویسی مغربی روایات کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں تاریخ نویسی کی روایات، جدید تاریخ نویسی، یورپ میں سائنسی نقطۂ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی اور اہم مفکرین، یہ معلومات حاصل کریں گے۔ تو ہم اپنے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو گزشتہ زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو بالترتیب مرتب کر کے اس کے تفہیم کے مقصد کے تحت تاریخ نویسی، تاریخ کے تحقیق، تاریخ نویسی اور تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، یعنی جو آپ نے گزشتہ زمانے ماضی میں جو واقعات وجود میں آئے تھے اسے بالترتیب مرتب کر کے، یعنی اسے ترتیب دے کر تاریخ وائز، اسے ڈیٹ وائز ترتیب دے کر اس کے تفہیم کے مقصد کے تحت تاریخ تحقیق اور تاریخ نویسی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا عمل ہے۔ تاریخی سائنسی علوم میں حاصل شدہ معلومات کی صداقت کی جانچ کے لیے تجرباتی طریقوں اور راست طریقوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کے ذریعے مختلف واقعات سے متعلق تمام ادوار کے عمومی اصولوں کو پیش کرنا اور انہیں بار بار ثابت کرنا ممکن ہوتا ہے، یعنی جو سائنسی علوم میں جو حاصل شدہ معلومات ہوتی ہے اس کی صداقت کی جانچ پرکھ کرنا اور اس کی جو تجربات کے طریقوں سے اور راست پر انحصار، راست مشاہدے پر جو رہتا ہے وہ انحصار کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے ذریعے مختلف واقعات سے متعلق جو بھی تمام عوامی حصول ہوتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، انہیں بار بار ثابت کرنا ممکن ہوتا ہے، اسے ثابت کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے تحقیق میں تجرباتی طریقوں اور راست مشاہدے پر انحصار کرنا ممکن نہیں، کیونکہ تاریخ میں واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے مشاہدے کے لیے ہم اس جگہ موجود نہیں تھے، نیز ان واقعات کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ اس طرح تمام ادوار کے عمومی حصولوں کو پیش کرنا اور انہیں ثابت کرنا ممکن نہیں، یعنی کہ جو تاریخی جو واقعات جو تھے وہ پہلے ہی پیش ہو چکے تھے، وقوع ہو چکے تھے، وہ پہلے زمانے ماضی میں ہو چکے تھے اور اس وقت ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت ہمارا وجود نہیں تھا، تو اس لیے ہم اس واقعات کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے اور نہ اسے ہم اس عوامی یعنی لوگوں کے سامنے پیش اور دہرایا ثابت بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخی دستاویز لکھنے کے لیے جس زبان اور رسم الخط کا استعمال کیا گیا ہو، سب سے پہلے اس کے مطالعہ اور تفہیم کے لیے اس زبان اور رسم الخط کی جانب جانے والے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد خوش نویسی یا خطابات، مصنف کا انداز بیان، استعمال شدہ کاغذ کی قسم اور اس کی تیاری کا زمانہ، حکم نامے کی مہر جیسی مختلف اشیاء ماہرین کی مدد سے ہی طے کیا جا سکتا ہے کہ مطالعے کا دستاویز اصلی ہے یا نہیں۔ یعنی جو تاریخی دستاویزات جو لکھنے والے ہوتے ہیں، جو تاریخی دستاویز تیار کرتے ہیں اور وہ اس کی زبان میں تیار کرتے ہیں، اپنے رسم الخط کے حساب سے کرتے ہیں، تو اس سے کیا گیا ہو اور سب سے پہلے اس کے مطالعے اور تفہیم کے لیے اس کے تفہیم اور زبان اور رسم الخط، یعنی اس کی زبان، لکھنے کی زبان اور رسم الخط، خط لکھنے کا انداز جاننے اور ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد خوش نویسی یعنی صفائی کا خیال رکھنا، خطابات یا مصنف کا جو انداز بیان ہوتا ہے اور استعمال کیا گیا کاغذ کی قسم، اس کی تیاری کا زمانہ اور حکم نامے کی مہر مطلب جیسے اسٹیمپ کہتے ہیں اسے، مہر جیسے مختلف اشیاء ماہرین کی سے ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مطالعے کا دستاویز اصلی ہے یا نہیں یہ طے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد تاریخ کے ماہرین تقابلی جائزے کے ذریعے تاریخی دستاویز میں درج معلوم کرنے کی صداقت کی جانچ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم تاریخی دستاویزات میں جو معلومات ہوتی ہے ہم اسے جانچ کر سکتے ہیں، ان حوالوں سے جانچ کر سکتے ہیں۔
تاریخ کی تحقیق کا طریقہ، تاریخ کی پیشکش، دستیاب تاریخی معلومات کے حوالے کی جانچ کرنا، مطلب کہ جو تاریخی دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں اس کی جانچ کرنا، تاریخی وسائل کی تجرباتی تحقیق کرنا، یعنی جو تاریخی وسائل ہیں اسے تجربات کے ذریعے بھی تحقیق کرنا، اور ممکنہ تصورات پیش کرنا، یعنی تصویر پیش کرنا، فوٹو پیش کرنا، تاریخی حوالے سے متعلق مناسب سوالات پیش کرنا، یعنی تاریخ سے متعلق سوالات پیش کرنا، تاریخی معلومات کے ذخیرے اندوزی، تاریخی تبدیلیوں کے لیے ذمہ دار عوام کی نشاندہی اور ان کا تقابلی جائزہ کرنا، مخصوص تاریخی واقعہ سے متعلق حاصل شدہ معلومات کے زمانی و مکانی حوالے اور تاریخ کے مطالعے کے طریقے کے مختلف تصوراتی خاکوں کی تفہیم پیش کرنا، یعنی جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں اس میں جو معلومات اس سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے اسے زمانے و مکانی اس کی زمانہ کون سا تھا، اس کا مکان، اس کا مقام کے حوالے جو تاریخی مطالعے کے طریقے ہوتے ہیں اسے تصوراتی کے ذریعے پیش کرنا، تفہیم کرنا۔ تاریخی 1.1 تاریخ نویسی کی روایات۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے ماضی میں وقوع پذیر واقعات کو تاریخ میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے، پیشکش کے اس طریقے کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ یعنی دستیاب جو ثبوتیں ہمارے پاس دستیاب ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہے، اسے ماضی میں جو وقوع پذیر ہونے والے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں اسے کس طرح پیش کیا جاتا ہے اور پیش کرنے کے اس طریقے کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ تو اس طرح تاریخ نویسی کو تحقیقی طور پر پیش کرنے والے محقق کو محرک یا تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ تو آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو یہ پیراگراف ہے یہ ہمیشہ ذہن نشی کرنا ہے، کیونکہ اسے ایگزام میں ہمیشہ اس پیراگراف سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تاریخ نویسی کی تعریف، تاریخ نویسی کسے کہتے ہیں یا تاریخ نویسی کی تعریف لکھیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ خانہ پوری کے لائن پہ کہہ سکتا ہے کہ تاریخ کو تحقیقی طور پر پیش کرنے والے محقق کو ڈیش کہتے ہیں۔ تو محرک یا تاریخ نویسی یہ دونوں آپ کو خانہ پوری کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے۔ تاریخ بیان کرتے وقت ماضی میں وقوع پذیر ہر واقعات کا اندرجہ کرنا اور ان کی معلومات فراہم کرنا محرکوں کے لیے ممکن نہیں۔ محرکوں ہم نے پڑھا، محرکوں کا مطلب ہوتا ہے تاریخ، یعنی جو تحقیق کرتے ہیں تاریخ کا، جو پیش کرتے ہیں انہیں محرک یا تاریخ نویس کہتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا تاریخ بیان کرتے وقت جو ماضی میں وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعات کو اندرجات کیا جاتا ہے اور اس کی معلومات فراہم کرنا، اس معلومات کو ہم دوسروں تک پہنچانا محرکوں کے لیے ممکن نہیں۔ تاریخ پیش کرتے وقت محرکوں زمانہ ماضی کے کن واقعات کا انتخاب کرتا ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس قارئین تک کیا پہنچانا ہے۔ یعنی جو تاریخ پیش کرتے وقت محرک یعنی تاریخ پہ پیش کرنے والا زمانے ماضی میں وہ کن واقعات کو چوز کرتا ہے، کن واقعات کو پیش کرتا ہے، اس پر یہ بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ قارئین ان تک کیا پہنچانا ہے۔ تو منتخب شدہ واقعات اور ان کی پیشکش کے دوران اختیار کیے گئے نظریاتی اور زاویہ نگار پر محرک کے طرز تحریر کا تعین ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی قدیم تہذیبوں میں اس قسم کی تاریخ نویسی روایات موجود نہیں تھی، البتہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ماضی کی معلومات یا اس کے بارے میں تجسس نہیں تھا۔ بزرگوں کے ذریعے سنے ہوئے اجداد کی زندگیوں اور ان کی بہادری کے کارناموں کو اگلی نسل تک پہنچانے کی ضرورت وقت میں محسوس کی جاتی ہے۔ غاروں میں کندہ تصاویروں کے ذریعے مذہب کی حفاظت، قصہ گوئی، گیت اور پواڑے گانے
کی روایات دنیا بھر کی تہذیبوں میں انتہائی قدیم زمانے سے راج تھی۔ جدید تاریخ نویسی میں ان روایات کا استعمال وسائل کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ اب کیا آپ جانتے ہیں فرانس کے لوور عجائب گھر میں سب سے قدیم کتبہ درجہ بال تصاویر میں ہاتھوں میں ڈھال اور نیزے سے لیس فوجیوں کی منظم صف اور ان کی قیادت کرنے والا سپہ سالار نظر آ رہا ہے۔ فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخی واقعات کو تحریری طور پر درج کرنے کی روایات میسوپوٹامیہ کی سومری تہذیب سے شروع ہوئی۔ سومر حکومت کے بادشاہوں اور ان کے درمیان ہونے والی جنگوں کی کہانیوں کا تذکرہ اس زمانے کے کتبوں میں محفوظ رہا ہے، جس میں سب سے قدیم کتبہ 4500 برس پرانا ہے۔ اس میں سومر کی دو ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا انداز اندرجہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کتبہ فی الوقت فرانس کے عالمی شہر یافتہ عجائب گھر لوور میں رکھا گیا ہے۔ 1.2 جدید تاریخ نویسی۔ جدید تاریخ نویسی کے طریقوں کی 4 اہم خصوصیات یہ ہے کہ آپ کو یہ ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جدید تاریخ نویسی، یہ نوٹ پر بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا جدید تاریخ نویسی کی خصوصیات لکھی، آپ کو یہ بھی آنسر کے کوشچن کے طور پر ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو جدید تاریخ نویسی کی 4 خصوصیات ڈیش نیچے ہیں۔ تو نمبر 1، یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں کی پیشکش سے ہوتی ہے، یعنی یہ ایک سائنسی طریقہ، یہ سائنسی عمل ہے جس کی شروعات کچھ سوالوں سے ہوتی ہے۔ یہ نمبر 2، یہ سوالات انسان کو مرکوز ہوتے ہیں، یعنی یہ سوالات زمانے ماضی کے مختلف انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص عرصوں میں انجام دی گئی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سوالات انسان کو دیکھ کر ہوتی ہیں، مرکوز کر کے ہوتی ہے، یعنی یہ سوالات زمانے ماضی میں یعنی ہو گئے وقت میں انسان کے جو سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص عرصوں تک انجام دی گئی سرگرمی سے متعلق ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ان سرگرمیوں کا تعلق ڈیومالائی کہانیوں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 3، ان سوالوں کے جواب کی بنیاد قابل اعتبار تاریخی ثبوت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تاریخ کی پیشکش منطقی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ماضی میں کی گئی انسانی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ تاریخ میں لیا جا سکتا ہے، یعنی ہو گئے وقت میں زمانے ماضی میں انسان نے جو سرگرمی کی تھی، جو کام انجام دیے تھے، یہ ذریعے انسان کی ارتقاء کے جائزے کے ذریعے ہمیں تاریخ میں لیا جا سکتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ درجہ بال خصوصیات پر پرجدید تاریخ نویسی کی روایات کے بیج قدیم یونانی تاریخ نویسی میں پائے جاتے ہیں۔ لفظ ہسٹری بھی یونانی ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نامی یونانی تاریخ دان نے اس کا استعمال اپنی کتاب دی ہسٹریز کے عنوان کے لیے کیا تھا۔ اب یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، تو اس کے آنے والی ویڈیو میں ہم اس کے آگے کے سبق کا مطالعہ کریں گے۔ تو ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز شیئر کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے۔ آپ کو جو اسکرین پر جو ویڈیو نظر آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ کلک کرنے پر آپ کو ویڈیو دکھے گی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔